بات کا علم ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں اس اپنی بات پہ ڈٹا ہوا، ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. تو یہودی نے کہا چلو یہ بتائیں آپ کی داڑھی شریف گھنی ہے اور میری جو داڑھی ہے وہ کم ہے، تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے آپ کی داڑھی مبارک ماشاءاللہ گھنی ہے بہت ہے اور میری داڑھی جو ہے وہ کم ہے؟ کہاں کہاں تیلے ہیں داڑھی کی، تو وہ کیوں قرآن میں کہاں ہے دکھاؤ. قربان جائیں حضرت مولا کائنات کے علم پہ، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ بالکل قرآن میں سورہ اعراف کے اندر ہے. آپ نے پڑھ کے سنایا آیت، آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میری داڑھی بڑی بھی ہے اور گھنی بھی ہے اور آپ کی داڑھی جو ہے وہ کم ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی چیز ڈالو وہ دانے خوب دے گی اور اگے گی، لیکن جو خبیث زمین ناپاک زمین ہوگی تو اس کے اندر دانا جتنا بھی ڈالو لیکن وہ دانے نہیں اگے گی. تو اس لیے میری داڑھی گھنی ہے آپ کی داڑھی کم ہے. سبحان اللہ. آپ نے قرآن سے مثال فرمائی، ہر چیز کا علم قرآن پاک میں پایا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے مولا کائنات سبحان اللہ، قربان جائیں ان کی شان پہ. اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر پاک کئی ایسے فیصلے آئے آپ کی بارگاہ میں، حضرت مولا کائنات بھی بیٹھے ہوتے تھے سبحان اللہ. امیر المومنین فاروق اعظم ہیں، لیکن جب مولا کائنات ساتھ ہوتے تھے تو آپ فیصلہ نہیں فرماتے تھے، آپ یہی حکم فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی حضرت مولا کائنات بیٹھے فیصلہ یہی کریں گے سبحان اللہ. وقت کے حاکم امیر المومنین فاروق اعظم ہیں لیکن فیصلہ کرواتے ہیں مولا کائنات سے. اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی شفقت. ایک مرتبہ ایک شخص نے شکایت کی، ایک شخص تھا اس نے 2 شادیاں کی تھی سبحان اللہ. آج کل بھی رواج ہے 2 بھی کرتے ہیں 3 بھی کرتے، حضور کی سنت ہے. اللہ جس کو بھی ہمت دے. اس نے 2 شادیاں کی تھی لیکن ایک ہی وقت دونوں کی ولادت، بچوں کی ولادت ہوئی. ایک جو حاملہ تھی عورت اس کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوسری کو ہوا بیٹا پیدا ہوا. تو اب اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا. اب صبح دونوں ہی عورتیں جھگڑا کرنے لگی، وہ کہنے بیٹی تیری ہے بیٹا میرا، اور دوسری کہنے لگی نہیں پہلے والی کہ بھئی بیٹی تیری ہے بیٹا میرا ہے. اب اس پہ جھگڑا ہو گیا. یہ بارگاہ اقدس حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں فیصلہ لایا گیا کہ صحیح میری 2 بیویاں ہیں، رات کو انہوں نے بچے پیدا کیے لیکن ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. اب دونوں لڑ رہی ہیں، وہ کہتے لڑکا میرا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو دونوں عورتوں کے دودھ لے کر آؤ کسی برتن میں. دونوں عورتوں کے ان کا دودھ پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا وزن کرو اس کو، ان کا الگ ہو ان کا الگ ہو، وزن کرو، اور جس کا وزن زیادہ ہو جائے سمجھ لو بیٹا اسی کا ہے سبحان اللہ. جس کا وزن زیادہ ہو جائے بیٹا اس کا ہے، جس کا وزن ہلکا ہو جائے تو بیٹی اس کی ہے. الگ الگ وزن ہو گئے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کس طرح فیصلہ فرمایا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی قرآن مجید میں ہے سبحان اللہ، یہ بھی قرآن پاک میں علم ہے. اللہ پاک نے فرمایا بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے شریعت مطہرہ میں. تو بیٹے کے 2 حصے ہیں تو ظاہر سی بات ہے غذا میں بھی تو بیٹا بھاری ہوگا، اس لیے اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے. تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں نے جب وزن کیا تو بیٹے کا وزن جو دودھ ماں جو جس ماں کا بیٹا تھا اس کا دودھ بھی وزنی تھا. میں نے سمجھا کہ بس یہ اس کا بیٹا ہے. قرآن میں ہر علم پڑھا ہے لیکن پڑھنے والا کہ سبحان اللہ بات کرنے والی ذات مولا کائنات کی ہو پھر تو اسرار اور رموز کھلتے ہیں سبحان اللہ. آگے سنیے ایک اور عورت آئی میرے حضرت مولا کائنات کے پاس. لوگ لے کر آئے کہ حضور یہ عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا، اب اس پہ حد لگے گی. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا. حضرت فاروق اعظم نے
جانچ پڑتال کی کہ واقعی یہ گناہگار ہے، آپ نے حکم حد لگا دی، آپ نے فرمایا جاؤ سزا دو، لیکن ساتھ میں مولا کائنات بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، آپ نے فرمایا نہیں سزا نہیں، آپ نے فرمایا یہ جو حمل، یہ جو بچہ ہے، اس عورت کو حمل، اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر ماں کو مار دو گے، سزا دو گے، ماں مرے گی، بچہ بھی مر جائے گا، لہذا بچے کو پیدا ہونے دو، ماں گناہگار ہے، بچہ گناہگار نہیں ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کو حضرت فاروق اعظم نے گلے لگا کے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ایسا پیار تھا مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم کا۔ آپ نے فرمایا نہیں رک جاؤ، جب تک اس کی ولادت نہیں ہوتی بچے کی تو عورت کی سزا کو مؤخر کر دیا جائے، بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ نے ان کو سزا دلائی۔ ایسے ایسے فیصلے، عجیب فیصلے حضرت مولا کائنات۔ ایک اور فیصلہ آیا، کہا گئے اے مولا کائنات رضی اللہ تعالی، یہ عورت مجھے لگتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، کیونکہ 6 ماہ کے اندر اس نے بچہ پیدا کیا ہے، وہ بھی حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، آپ نے حد مقرر کر دی۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، اس پہ حد نہیں لگتی، عورتیں 6 ماہ میں بھی بچہ جن سکتی ہیں، پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بچہ حلال کا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ اللہ، ایسی ایسی باتیں خدا نے، ایسی ایسی رموز حضرت مولا کائنات پہ ظاہر کیے جو کسی بندے پہ ایسے رموز ظاہر نہیں ہوئے۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ با کمال شخصیت تھی، وہ با کمال سے جس کو حضور نے خود اپنی گود مبارک میں اٹھایا، سبحان اللہ، اور آپ نے اپنی لعاب دہن حضرت مولا کائنات کی منہ مبارک میں ڈالی ہے۔ پھر حضرت مولا کائنات نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلا دیدار حضرت مولا کائنات نے اس دنیا میں جب آئے تو کسی کا دیدار نہیں کیا، آنکھیں بند تھی، تو ماں نے شکایت کی محبوب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میرا بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ شاید ان کی آنکھیں نہیں ہیں، نبینا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ اقدس میں آئے، آپ نے ہاتھوں میں لے لیا، آپ نے جب دیکھا تو حضرت مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ۔ پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی اور گویا کہ آپ فرما رہے تھے میرے مالک، میرے محبوب، میں نے تو یہی ارادہ کر رکھا تھا کہ 3 دن گزر گئے، میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، بس اسی انتظار میں تھا جب میرے محبوب اپنے آغوش میں لیں گے، اپنے ہنچ میں مجھے اپنی گود میں لیں گے، تب میں مصطفیٰ کا دیدار کروں گا، آنکھیں کھولوں گا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ کرامتیں حضرت مولا کائنات کی پڑھ کے دیکھیں، آپ محبت بھی پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی محبت حضرت ابوبکر صدیق سے، اور حضرت فاروق اعظم کی محبت حضرت عمر سے، اور حضرت عثمان غنی کی محبت حضرت علی سے، دنگ رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پڑھو، پڑھنے کا وقت ہے، اور فضول باتیں تو بہت کرتے ہیں، بیٹھ کے 2 گھنٹے آپ صرف کر دیتے ہیں ہم، لیکن کبھی کبھی صحابہ کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیثوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ آج کل تو آسانیاں ہیں، اردو کو عربی کو اردو بنا دیا گیا ہے، سندھی بنا دیا، آپ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، آپ اپنی زندگی میں سے ایک حصہ نکالیں، صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ ہم موبائل کھول لیتے ہیں، وہاں سے چلو پڑھتے بھی ہیں، ثواب ملتا ہے ہمیں موبائل میں، لیکن وہ گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہے اگر وہاں کھولیں گے تو ہاتھ لگائیں گے تو ثواب ملے گا، دیدار بھی کریں گے ثواب ملے گا، پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ تو لہٰذا قرآن کھول کے پڑھا کریں، جب گھر کے اندر قرآن موجود ہو تو موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل تو اس وقت بندہ یوز کرتا ہے جب کوئی سفر میں ہو، قرآن جیسی مقدس کتاب موجود نہ ہو تو تب بندہ موبائل پہ پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اپنی روٹین میں لائیں۔ تو میرے پیارے بھائی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، صبح کی نماز، آخری بات، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک گھر کے اندر جھگڑے کی آواز آئی، میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اتنا شور آیا کہ آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ ان کو، کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو؟
تو جب آپ کی بارگاہ اقدس میں وہ بیچارہ شوہر آیا اور اس عورت کو بھی لایا گیا، دونوں کو، آپ نے فرمایا کیوں شور مچایا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ساری رات جھگڑا کرتے ہو، ساری رات لڑنے میں گزارتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے نفرت ہو جاتی ہے، بس اسی بات پہ ہم لڑتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے، جب بھی جاتا ہوں مجھے نفرت ہو جاتی ہے اور اسی بات پہ میں جھگڑا کرتا ہوں اور وہ بھی جھگڑا کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات اس نظر سے آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جو لوگ کھڑے تھے سامنے، آپ نے فرمایا باہر نکل جاؤ، صرف میاں اور بیوی بیٹھ جاؤ۔ آپ کی بارگاہ میں دو بندے، ایک عورت تھی، ایک مرد تھا، کیونکہ وہ میاں بیوی تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کو باہر نکال دیا۔ آپ نے فرمایا اب جو میں پوچھوں، عورت سے کہا سچ سچ بتانا۔ تو انہوں نے عرض کیا اے مولا کائنات، آپ جو پوچھو گے میں سچ بتاؤں گا۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سب پتا ہے، مجھے اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے تیرے بارے میں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس عورت نے کہا حضور جھوٹ نہیں بولوں گی، پوچھے۔ آپ نے فرمایا شادی سے پہلے تیرا کزن تھا، چاچا کا بیٹا؟ اس نے کہا ہاں جی۔ فرمایا اس سے پیار ہو گیا تھا؟ جی ہاں جی۔ تو آپ نے فرمایا تیرے ابو نے اس سے شادی نہیں کروائی، کسی اور سے شادی کروا دی؟ اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا تو نے باہر جانے، کیونکہ پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا حاجت قضا کے لیے باہر جاتے تھے لڑکیاں، جو بھی دیہات کا ماحول تھا، تو باہر جب تو گئی ہے نا، تو نے بدکاری کی ہے ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں جی غلطی ہو گئی۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا تجھے حمل ہو گیا تھا، اور جو بچہ تو نے جنا ہے باپ سے چھپ کر تو نے بچہ پیدا کیا، وہی بچہ تیری ماں ملی ہوئی تھی تجھ سے، اور تو نے جا کے کھیتوں میں اس بچے کو پھینک کے آئے تھے، اور وہ اس بچے کے پاس ایک کتا آیا تھا، تو نے کتے کو بھگانے کے لیے اس بچے کی طرف پتھر پھینکا تھا کتے کو مارنے کے لیے، لیکن کتے کو نہیں لگا، اس بچے کو لگا تھا سر پہ۔ اور یہی بچہ جب بڑا ہو گیا اور یہی بچہ تیرا شوہر بنا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، وہی ماں وہی بیٹا ایک دوسرے کے سامنے پھر نکاح ہو گیا ان کا، کیونکہ وہ تو پھینک کے آئی تھی، لیکن ایک قافلہ آیا تھا ان کو لے کے گئے تھے، وہ بڑا ہو گیا بچہ، اب اسی ماں سے ان کا نکاح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سر پہ کپڑا ہٹا، مرد نے جب سر سے کپڑا ہٹایا وہی نشان تھا پتھر کا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں بچا لیا، یہ تیرا بیٹا ہے، اس لیے تجھے اس کو نفرت آ گئی، تجھ سے تیرے قریب نہیں آ رہا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ مولا کائنات کے وہ رموز، وہ اسرار ظاہر ہوتے تھے کہ اللہ پاک نے ہر چیز حضرت مولا کائنات کو بتا دی کہ یہ فلاں ماں ہے، یہ فلاں بیٹا ہے، اس لیے ان کو آپس میں محبت نہیں ہو رہی بلکہ نفرت ہو رہی۔ تو میرے پیارے بھائیو، آج حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ اور کریم، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اگلے دن اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔